السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یار میں بہت ڈگین سے ہماری میں اگر اکثر آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ میں ایوری منتھ یا ایوری 2-3 منتھس میں ایک ایسی ویڈیو ضرور کرتا ہوں، ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں جس میں مینلی ہمارا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام مینٹل ایلنس، یا اپنے ڈپریشن سے کیسے اسکیپ کرنا ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار مجھے بھی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں، ذہنی انگزائٹی، کیونکہ یہ دور ہی اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سوشل میڈیا اتنا کامن ہے، آپ کمپیریزن کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو اس میں مینٹل ایلنس بہت کامن ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر 2-3 منتھس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو بناؤں اس طرح کی، اور یہ بھی اسی چیز بھی ہوگی انشاءاللہ، فرام این اسلامک پرسپیکٹیو انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلم آلویز ایمز فار دا ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے۔ اسلام میں آپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہی جاتی کہ آپ کا جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے۔ جیسے کہ کمپیئر کریں تو دوسرے ریلیجنز کے اندر موسٹلی ہمیں نظر آتا ہے کہ 95% ایون اگر ریلیجن کی ٹیچنگ یہ نہیں بھی ہے، لیکن جو اس کے لوگ ہیں ان کے ذہن اس قدر مینیپولیٹ ہو گئے ہیں، ان کی بکس اتنی مینیپولیٹ ہو گئی ہیں کہ جو ان کا مین فوکس ہے وہ اب ان کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چیز کی وہ کیئر کر رہے ہیں ابھی۔ اور ایون ہم مسلمز، بہت سارے ہم لوگ بھی، جو ہمارا مین فوکس ہے سیڈلی وہ صرف دنیا ہی ہے، صرف دنیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک اسکالر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اس میں بہت ہی دائی تھی میرے خیال سے وہ، اور بہت ہی خوبصورت ان کا سینٹینس تھا کہ صحابہ اور ہم میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ ڈفرینس ہے کہ ان کو صرف آخرت چاہیے تھی، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں چاہیے سملٹینیسلی۔ تو اس لیے وہ لوگ مینٹلی اتنا ٹینس فری تھے کہ ڈیڈنٹ کیئر، ان کو فکر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے قریب اگر مچھر کے پر کے برابر، اس کے ایگزیکٹ نہیں، اس کے ایکول نہیں، یا اس سے زیادہ نہیں، اگر اللہ کے قریب مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اگر ہوتی نا قیمت، تو وہ کبھی بھی کافروں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتی نا ان دا فرسٹ پلیس۔ ان کو کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی CL63 یا کوئی CLS مرسیڈیز یا کوئی BMW ماڈل، ان کو M5 بھی ملتی ہی نہ، ان کو ہارلیز ملتے کبھی بھی نہ، ٹھیک ہے، وہ تو سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے قریب اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے آپ کو ہر ظالم بندے کے پاس بھی نظر آتی ہے، آپ کو ہر جھوٹے بندے کے پاس بھی نظر آتی ہے، آپ کو ہر دھوکے باز، فریب، ہر قسم کے بندے کے پاس نظر آتی ہے، کیونکہ اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے۔ جس کو دنیا ہی چاہیے، جس کو آخرت نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گفٹ اٹ اوے کہ ٹھیک ہے رکھ لو یہ، جب کہ آخرت میں جب تم آؤ گے تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم شاید امیجن بھی نہ کیا ہو۔ ہماری مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم جہنم کو بہت لائٹ لیتے ہیں، جبکہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرائے انسان جتنا ڈرے گا اس کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں اسے بچنے کے۔ جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ قبر میں صرف فرشتے ہوں گے جو مار رہے ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان، ہر اس ظالم شخص کا عذاب اس طرح ہوگا جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اس کا عذاب اس طرح ہوگا کہ اس کے ورس فارم میں ہوگا، جو کہ وہ امیجن نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ جیسے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے پیسے کھائے ہیں، یا کسی شخص نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ اس کی چیز آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار اس کو تو آگ بھی جلائے تو اس کے ساتھ کیا ہی کر لے گی، جو اس نے میرے ساتھ کیا تو وہ تو اس کو کبھی بھی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کی فیلنگز سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ہم اس چیز کو لے کر اپنے ساتھ لائل نہیں ہیں، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس چیز کا امپیکٹ پڑنے دے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے ریگارڈلیس آپ کے ساتھ جو بھی بیہیو کیا ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین طریقے سے ڈیل کریں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو انسیکٹ سے بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ کو سنیکس سے بہت خوف آتا ہے، اور کچھ کو سنیکس سے فرق بھی نہیں پڑتا، کچھ کو آگ سے بہت ڈر لگتا ہے، کچھ کو آگ سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایسے موسٹلی لوگ آگ سے ہارم ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا، بٹ ایک مینٹل فیئر کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ اسپیسیفک فیئر آف مائنڈ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیز سے ان کو خوف آتا ہے، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جو بہت ایک ظلم کر رہا ہے دنیا میں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میرے سے بڑا بدماش کون ہے، میرے سے بڑا کوئی حاکم کون ہے، میرے سے بڑا ظالم کون ہے، ہر بندے کے لیے ایک اسپیسیفک اور پرفیکٹ عذاب تیار کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی ہوں گے اور جب ان کی سکن جہنم سے جل کر اتر جائے گی تو وہ سکن دوبارہ آ جائے گی تاکہ وہ جہنم کے پین کو دوبارہ فیل کر سکیں، اس آگ کو دوبارہ فیل کر سکیں۔ وہاں پہ صرف آگ نہیں ہوگی، وہاں پہ بڑے سے بڑے انسیکٹس، بڑے سے بڑے کریچرز جو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہر قسم کا عذاب ہوگا، اور جو جنتی ہوں گے ان کے لیے سیم ہوگا، ان کے لیے بڑی سے بڑی نعمتیں۔ اور میں نعمتوں سے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ کھجور کے درخت ہوں گے، یا دیٹ کلاسی لائف اسٹائل جنت میں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ بہت ایک فیوچرسٹک قسم کے بندے بن گئے تو اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کیسے خوش کرنا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ ہر بندے کی لائف کو کس طرح پرفیکٹ کرنا ہے، وہ تو الحکیم ہے۔ ہاؤ ڈو یو فارگیٹ دیٹ کہ آپ کو اگر جنت میں اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیں گے جو کہ امیجن نہیں کر سکتے،
فلائنگ کارز تو ہم نے دیکھی نہیں, ہمیں ان کا کانسیپٹ نہیں ہے. مجھے اگر بڑا شوق ہے, جیسے میں نے پرسنلی اپنی ویڈیوز میں بہت زیادہ شو کیا ہے اس طرح کہ مجھے جنگوں کا واقعی بڑا شوق ہے. آئی لو ٹو بی اے سولجر, ٹھیک ہے, سولجر ہو جسٹ لوز ٹو فائٹ آن دا بیٹل فیلڈ. تو کیا اس بات کا پروف نہیں ہے کہ جنت میں مجھے بیٹل فیلڈس نہیں مل سکتے؟ کیونکہ جیسے کہ حدیث میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک فارمر تھا, وہ نبی کی فصل کے پاس ہے, اس نے کہا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑا جنت میں مجھے بڑا پسند ہے فارمنگ کرنا, تو میں فارمنگ کر پاؤں گا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی کر پائیں گے, آپ کیوں نہیں کر پائیں گے. جنت از بیسکلی فار ایوری بڈی, وہ کوئی اسپیسیفک بندے کے لیے نہیں ہے کہ صرف جنت میں ایک ہی بندہ انجوائے کر سکے گا اور باقی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یار ہم نے کیا کرنی ہے. تو جنت میں ہر بندہ انجوائے کرے گا اور جس طرح چاہے گا اس طرح انجوائے کرے گا. دیر آر نو لمٹس, ایبسلیوٹلی نو لمٹس. آپ جس طرح چاہیں انجوائے کریں, اینڈ آپ کو وہاں پہ تو کوئی چیز نہیں روکے گی. لیکن مینٹل النس سے نکلنے کے لیے اس بات پہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ جا کے خودکشی کر لیں, وہ تو بیٹل سے, وہ تو ایک اور حرام چیز کر دیں گے آپ. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کریٹر, آپ کا اونر کون ہے, آپ کی لائف کس کے اکارڈنگ چل رہی ہے. آپ کی لائف, آپ کی میری اللہ کے اکارڈنگ چل رہی ہے. ہم سب کی لائف اللہ نے ڈیزائن کی ہے, اللہ نے رائٹ کی ہے سب کی لائف کو, اللہ تعالیٰ ہی اس لائف کو چلا رہے ہیں. اگر اس میں سرٹن ہارڈ شپس آ گئی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہارڈ شپس ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کا رینک جنت میں اوپر آ جائے, جہنم سے نکل جاؤ. مجھے پتہ ہے شروع میں بندے کو بڑا یہ انبلیویبل لگتا ہے کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے, جیسے اپنی بات کرتا ہوں میں, مجھے بڑا ایسے فیل ہو کہ میں اتنا گناہ گار, اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے زندگی میں ایک اچھا کام نہیں کیا, میرے سے کہاں سے محبت اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ تو پاسبل نہیں ہے. معاذ اللہ, ہمیں اس طرح لگتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز اس آل. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جہنم میں ڈال کے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جہنم میں ڈالنے کی ہمیں. لیکن یہ ہمارے اپنے ٹیسٹ ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن بیسکلی اس کا وہ ظلم, اگر آپ اس پہ رسپونڈ نہیں کر پا رہے, اگر آپ بہت ہی طاقت آپ میں نہیں ہے اس میں اگر رسپونڈ کرنے کی, تو اس پہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور یقین کریں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے اس کا اجر دیں گے. اور اجر آپ کو اس طرح ملے گا کہ بیسکلی وہ تو فری کیش منی ہے آخرت کے ٹائم, آپ کو فری کی نیکیاں مل جائیں گی اس بندے کی, پھر آپ کے گناہ فری کے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. آپ کو اور کیا چاہیے؟ وٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ اگر آپ کو واقعی میں یقین ہے کہ یار دیر از سم ون ہو از کنٹرولنگ دا یونیورس, اگر آپ کو چیز پہ یقین ہے تو دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی مینٹل ڈپریشن آپ کا نہیں ہیل ہو پا, ڈپریشن کا لفظ میں نہیں یوز کروں گا, اگر آپ کی پھر بھی مینٹل النس آپ کی کیور نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل ہر قسم کی تو بیماری کو ایک الگ قسم کا نام عطا کیا ہوا ہے کہ یہ ہے, یہ ہے, کچھ کو کچھ دیا ہوا ہے, کچھ کو کچھ دیا ہوا ہے, جبکہ بیسکلی مین ریسورس جو ہوتا ہے وہ ٹینشن سے ہی رائز کرتے ہیں. میں کوئی کاؤنسلر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جسٹ فرینڈ ٹو فرینڈ ٹاک, نارمل ٹاک رائز کر لیں. آپ کا بہت ہی کوئی سیریس ایشو ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, نہ کہ آن لائن ہیلپ اسسٹ کریں, ٹھیک ہے. لیکن دس واز جسٹ اے بیسک فرینڈ ٹو فرینڈ ٹاک, جس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی فریش رکھیں اور اپنے بلیوز کو اسٹرانگ رکھیں یار, کہ بجائے میں کسی کے ساتھ جا کے یہاں پہ بیڈ گیمز پلے کرنے کے بجائے اللہ کو چھوڑ دوں تو بہتر سے مل سکتا ہے اس کو. انلیس کہ میں یہ بات تو نہیں کر رہا آبویسلی کہ اب جو پاکستان کے حکومت والے ہیں وہ جا کے بولیں کہ جی جو فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسے اللہ پہ چھوڑتے ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. ایک ڈفرینٹ ٹاک, لیول ٹاک ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ اتنی کامن آڈینس میرے پاس ہے جو سمجھ جائے گی اس بات کو. دیٹ واز اے ٹاپک. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ جسٹ یار کبھی کبھار کچھ چیزیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتی ہیں, بجائے کہ آپ ہر چیز میں جا کے لڑنا شروع ہو جائیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.